ابھی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ری یونین ہوئی ہے اور آپ کی یہ یونٹی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، آگے بھی الیکشنز آ رہے ہیں، کس حد تک آپ اپنی پارٹی کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور کس حد تک آپ یہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیں، یہ بالکل آج سے 1-1.5 سال پہلے صورتحال کچھ اچھی نہیں تھی، اور جس محفل میں بھی ہم جاتے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے تو جو عام لوگ ہوتے ہیں، ووٹر سپورٹر ہوتے تھے، ان کا ایک گلہ اور شکوہ یہ ضرور ہمارے کانوں تک اب باتیں آتی تھیں کہ بھئی آپ متحد ہو جائیں، آپ نے اپنے آپ کو منتشر کر لیا ہے، آپ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم لوگ سنجیدگی سے بات کرتے تھے، اور لوگوں کی آواز ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو وہ کوششیں جاری تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ کوششیں جو تھیں وہ باور ثابت ہوئی، اور اب سب متحد ہو گئے۔ پی ایس پی بھی اب ختم ہو گئی، وہ ایم کیو ایم کے جھنڈے تلے آ گئی، فاروق اختار بھائی بھی آ گئے، تو اب مشترکہ طور پہ جس انداز میں ایم کیو ایم پہلے تھی اسی انداز میں کام کر رہی ہے، اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے تو تقریباً 1 ماہ پہلے سے ہی اپنے سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلا جلسہ ہم نے عوامی جلسہ کیا ہے ملیر کے اندر، ملیر کے ہی لوگوں کے اوپر مشتمل، تو 3 تو ہم جلسہ کر چکے ہیں، اورنگی میں کیا ہم نے، اس کے بعد لیاقت آباد میں کیا، تو یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور ملاقاتیں بھی جاری ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے۔ ابھی کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور ملاقاتیں جاری ہیں، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ کیا اس میں۔ بہت شکریہ ابو بکر، ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب اپنا وقت ہوتا ہے، اپنے پارٹی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہم وہ تو بات بھول جاتے ہیں، اس لیے دوسری پارٹیز کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ اگر واقعی سویلین بالادستی آپ چاہتے ہیں تو اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی والی بات ہے جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہے، تو آواز اٹھانی چاہیے، تبھی آپ جمہوریت کی بقا کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے اوپر جب برا وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا۔